نعرے سے ڈرتے ہیں کیونکہ یہ وہ نعرہ ہے جو لاشوں سے بھی نکلتا ہے اور قبروں سے بھی نکلے گا جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں ملے گی. یہ وہ آواز ہے، یہ وہ آواز ہے جو پہاڑوں سے بھی نکلتی ہے، جو دریاؤں سے بھی نکلتی ہے. آزادی قدرت کا فیصلہ ہے اور آپ قدرت سے نہیں لڑ سکتے، نہ ہی آپ پاکستان کو دھمکا سکتے ہیں. کبھی آپ ڈیفنس ایکسپینڈیچر میں اضافہ کرتے ہیں، کبھی آپ میسائلز کی بات کرتے ہیں. ہم نہ آپ کے میسائل سے ڈرتے ہیں، ہم نہ آپ کے فوج سے ڈرتے ہیں، ہم نہ آپ کے گولی سے ڈرتے ہیں. ہم خالی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. ہم خالی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، یہ قرآن پاک کا پیغام ہے، یہ ہمارے دلوں پر لکھی ہوئی پیغام ہے کہ ہر مسلمان کو سچ کا ساتھ دینا ہے، انصاف کا ساتھ دینا ہے، اور اگر سچ اور انصاف کے لیے جان کی قربانی دینی ہے تو جان کی بھی قربانی دینی ہے. آج آپ کی بہن بے نظیر آپ کے پاس اس لیے آئی ہے کہ آپ کو بتا سکے کہ اس محمودہ کی عزت لٹ جانے کا بھی غم ہے، عزیزہ بیگم کا بھی دکھ ہے جسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. بارامولہ کی حجرہ بیگم کا دکھ کا بھی احساس ہے جس کا 16 سالہ بیٹے کو، غلام نبی کو ظالم بھارتی اٹھا کر لے گئے. بے نظیر کو اس دلہن کا بھی غم ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی. بے نظیر ریشمان کا بھی درد رکھتی ہے جس کے بھائی دلاور کو شہید کر دیا گیا. ہم سچ اور انصاف کی تلاش میں ہیں. ہم سوکھی روٹی کھائیں گے مگر ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہ بے نظیر کا آپ سے وعدہ ہے. ہم پہلے کشمیری بھائیوں کو سنبھالیں گے اور پھر روٹی کھائیں گے کیونکہ ہم اصول کے لوگ ہیں. ہم آزادی کے حق میں ہیں. عوام کا پرچم ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم اپنے کشمیری ماؤں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے. ہماری ضمیر اس کی اجازت نہیں دے سکتی. ہمارا مطالبہ ہے کشمیریوں کو حق دو، قانون کی تمیز کرو، سیاسی قیدیوں کو رہا کرو، سیاسی حل نکالو. گولی کے راستے سے کچھ نہیں ملے گا. فتح اس کی نہیں جو گولی چلاتا ہے، فتح اس کی ہے جو گولی لینے کے لیے تیار ہوتا ہے. فتح اس کی نہیں جو مار سکتا ہے، فتح اس کی جو مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ مارے نہیں جاتے جو مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. برصغیر کا فیصلہ آج ہندوستان کے ہاتھ میں، نہ پاکستان کے ہاتھ میں. برصغیر کا فیصلہ آج کشمیریوں کے ہاتھ میں ہے. وہ کشمیری جو غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں اپنے ظلم و ستم پر پردہ ڈالنے کے لیے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز اور میڈیا کے نمائندوں تک کے لیے وادی میں داخلہ پر پابندی عائد کر رکھی ہے، اور ساتھ ہی پاکستان پر جھوٹا اور بے بنیاد الزام لگا رہا ہے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین بھیج کر حالات خراب کر رہا ہے. مسئلہ کشمیر پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے، اور اس مسئلے کے حل کے بغیر کسی صورت میں بھی ساؤتھ ایشیا میں پائیدار امن کی فضا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. پاکستان کا موقف اس سلسلے میں بالکل واضح اور بنیادی انسانی حقوق سے ہم آہنگ اور اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق ہے. حکومت نے ایک کشمیر
کمیٹی جناب نوابزادہ نصر اللہ خان کی سربراہی میں تشکیل دی ہے۔ اہلیان کشمیر